بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین، ان کے والد کا نام زما اور ان کی والدہ کا نام شموس بنت عمرو ہے۔ یہ پہلے اپنے چچا زاد بھائی سکران بن عمرو سے بیاہی گئی تھیں۔ یہ میاں بیوی دونوں ابتدائی اسلام میں ہی مسلمان ہو گئے تھے اور ان دونوں نے حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں حبشہ کی طرف ہجرت بھی کی تھی، لیکن جب حبشہ سے واپس آ کر یہ دونوں میاں بیوی مکہ مکرمہ آئے تو ان کے شوہر سکران بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ وفات پا گئے اور یہ بیوہ ہو گئی۔ ان کے ایک لڑکا بھی تھا جن کا نام عبد الرحمن تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چلتے ہوئے ان کی طرف تشریف لائے اور ان کی گردن پر اپنا مقدس پاؤں رکھ دیا۔ جب حضرت سعودہ نے اس خواب کو اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اگر تیرا خواب سچا ہے تو میں یقیناً عنقریب ہی مر جاؤں گا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ سے نکاح فرمائیں گے۔ اس کے بعد دوسری رات میں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خواب دیکھا کہ ایک چاند ٹوٹ کر ان کے سینے پر گرا ہے۔ صبح کو انہوں نے اس خواب کا بھی اپنے شوہر سے ذکر کیا تو ان کے شوہر حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چونک کر کہا کہ اگر یہ تیرا خواب سچا ہے تو میں اب بہت جلد انتقال کر جاؤں گا اور تم میرے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کرو گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اسی دن حضرت سکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے اور چند دنوں کے بعد وفات پا گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات سے ہر وقت بہت زیادہ مغموم اور اداس رہا کرتے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ درخواست پیش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرما لیں تاکہ آپ کا خانہ معیشت آباد ہو جائے اور ایک وفادار اور خدمت گزار بیوی کی صحبت اور رفاقت سے آپ کا غم مٹ جائے۔ آپ نے ان کے اس مخلصانہ مشورے کو قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ سے بات چیت کر کے نسبت طے کر دی اور نکاح ہو گیا اور یہ امہات المومنین کے زمرے میں داخل ہو گئی اور اپنی زندگی بھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت کے شرف سے سرفراز رہیں اور انتہائی والہانہ عقیدت و محبت کے ساتھ آپ کی وفادار اور خدمت گزار رہیں۔ یہ بہت ہی فیاض اور سخی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہموں سے بھرا ہوا ایک تھیلا ان کی خدمت میں بھیجا۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ لانے والے نے بتایا کہ یہ درہم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ بھلا درہم کھجوروں کے تھیلے میں بھیجے جاتے ہیں؟ یہ کہا اور اٹھ کر اسی وقت ان تمام درہموں کو مدینہ کے فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا۔ ان کی وفات کے سال میں مختلف اور متضاد اقوال ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آخری دور خلافت سن 23 ہجری میں مدینہ منورہ کے اندر ان کی وفات ہوئی۔ ہمیں ان کے نقش پاک پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ پکا سچا عاشق رسول بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود پاک ہر درد کی دعا ہے، درود پاک پڑھتے جائیں، پڑھاتے جائیں۔ اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔